أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ الحمدللہ، رب کائنات کا خصوصی فضل ہے، وہ اپنے بندوں کو دن اور رات صبح شام نوازتا رہتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ کوئی اگر ایک طریقے سے اس کی رحمت نہیں پا سکتا تو دوسرے طریقے سے پا لے، ویسے نہیں پا سکتا تو تیسرے طریقے سے پا لے۔ جس طرح کسی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہوتے ہیں، مختلف ذرائع ہوتے ہیں، اسی طرح رب کائنات کے قرب تک پہنچنے کے لیے، اس کی معرفت تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مختلف راستے، مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ رب کائنات دن میں 5 مرتبہ خصوصی طور پر اعلان کرواتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہیں نوازا جائے، ورنہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ عبادت کرنے والے تو اس کی اتنی مخلوق ہے کہ ہماری گنتی سے باہر، شمار سے باہر۔ دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو۔ وہ نماز اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، اس کی نماز پڑھی جائے تو اس کی شان بلند ہوگی، نہیں، اس لیے بلاتا ہے کہ بندو آ جاؤ، یہ خصوصی وقت ہے تمہیں نوازنے کا، عطا کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ پھر جو آتا ہے اس کو خصوصی طریقے سے نوازتا ہے، جو نہیں آتا تو عمومی طریقے سے وہ سب کو نوازے جا رہے ہیں۔ عام جو طریقہ ہے نوازنے کا وہ کافر اور مسلمان سب کے لیے، لیکن جو نوازنے کا خصوصی طریقہ ہے نا، وہ صرف مومنین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے دن میں 5 مرتبہ وہ اعلان کرتا ہے کہ آؤ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تاکہ وہ تمہیں خصوصی طریقے سے نوازے۔ پھر دن کے 5 اوقات کے علاوہ رات میں بھی خصوصی طور پر اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آؤ تمہیں نوازا جائے، تمہیں عطا کیا جائے۔ پھر رب کائنات کا خصوصی فضل اور کرم دیکھیں، دن اور رات کی گھڑیوں میں نوازنے کے علاوہ سال میں اس نے 1 مہینہ ایسا مقرر فرما دیا جس میں وہ نوازنے کی انتہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ انتہا ہماری نظر سے ہوتی ہے، ورنہ وہ لامحدود ہے، اس کی عطا بھی لامحدود ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہے نوازیں، اس کی عطا کی حد نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ تو ہماری حدیں ہیں، یہ انتہا جو ہے ہمارے لحاظ سے، ورنہ وہ تو بے انتہا نوازنے پہ آئے تو بے انتہا نواز سکتا ہے، اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس پروردگار نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے خصوصی طور پر سال میں 1 مہینہ بھی مقرر فرما دیا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج شعبان المعظم کی 26 تاریخ ہے، اور پیر کے دن یا منگل کے دن رمضان المبارک کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ اور پھر اس مہینے میں رب کائنات نے دیگر عبادات کے علاوہ ایک اور عبادت رکھ دی۔ سبحان اللہ، روزہ، خصوصی ایک عبادت رکھ دی۔ دیکھیں رب فرماتا ہے اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن کریم میں کئی جگہ پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کئی جگہ آتا ہے یا ایھا الناس۔ جب آتا ہے یا ایھا الناس تو مخاطب ہر کافر مسلمان سب ہوتے ہیں، لیکن جب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو پھر سارے مخاطب نہیں ہوتے، پھر ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس پر اور اس کے انبیاء پر ایمان لایا، اسی سے خطاب ہوتا ہے۔ یہ صرف اسی سے خطاب کیوں ہے؟ اس کی بھی وجہ تھی۔ خطاب کے بعد چونکہ روزوں کے فرض ہونے کا ذکر تھا نا، تو اس نے خصوصی طور پر صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا، چونکہ روزہ بڑی بھاری عبادت ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی نہ کرتا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑا بھاری اور بڑا مشکل کام ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہر کوئی سوچے گا کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا کون سی عبادت ہے؟ جی بھوک ہڑتال سے تو منع کیا جاتا ہے، تمام ممالک میں قوانین ہوتے ہیں، بھوک ہڑتال کی ممانعت ہے، بندہ مر جائے گا۔ لیکن دیکھیں مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں،
تو روزے کی بات ہو رہی تھی. روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں دن بھر کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی مشکل عبادت تھی, اتنی بڑی بھاری عبادت تھی. تو رب جانتا تھا کہ یہ بڑی بھاری عبادت اگر سب لوگوں کو بتائے گی تو ہر کوئی پوچھے گا یہ بھوکا پیاسا کیوں رہیں, پھر صبح سے شام تک کیوں بھوکے رہیں, صبح سے دوپہر تک ہی کافی تھا, دوپہر سے شام تک ہی کافی تھا, کوئی ایک ٹائم کی بھوک پیاس کافی تھی, یہ سارا دن بھوکے پیاسے کیوں رہیں. یہ سوال کر سکتا ہے. رب کائنات نے مخاطب بھی ان لوگوں کو کیا جو سوال ہی نہ کریں. سبحان اللہ. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, روزے تم پر فرض کر دیے گئے, یعنی مومنین کو بتایا گیا تم ایسے مومن ہو کہ تمہاری شان ہی وفاداری ہے, میں تم پہ روزے فرض کروں گا. تم نے نہیں پوچھنا ہے اللہ بھوکا پیاسا رہنا ہمارے اوپر فرض کیوں کر دیا. تو رب نے مخاطب ہی آپ کو کیا کہ آپ نے پوچھنا ہی نہیں, آپ نے کہنا اچھا حکم رب کا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھوکے پیاسے بھی رہ لیں گے. اس لیے رب نے مخاطب ہی آپ کو کیا کہ روزے تم پر فرض ہے. سبحان اللہ. رب نے تمہاری وفاداری کی شان بیان کی. سبحان اللہ. تم ہی وفادار ہو, تم ہی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو, اس لیے روزہ فرض کرنے کے لیے مخاطب کوئی اور نہیں, میرے وفادار بندو مخاطب تم ہو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. آپ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹی کے طلبہ ہوتے ہیں نا, وہ ہر چیز کو عقل سے پرکھتے سمجھتے ہیں. ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے, ایسا کیسے ہوگا, ویسا کیسے ہوگا, کب ہوگا, کیوں ہوگا, کرنا کیوں ہے, عقل کے در پہ ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا فوجی حضرات, پولیس والے, ملازمین, صرف فوجی اور پولیس والے کیا, جتنے بھی ملازمین ہیں آپ دیکھیں, سب کے سب کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے, اوپر سے آرڈر آیا, سر جھکایا, عمل کر دیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ نہیں پوچھتے کہ ایسا کیوں, ویسا کیوں. ملازم ہے, اس کا کام ہے بھائی مجھے آرڈر ملنا ہے تو میں نے اسے قبول کرنا ہے, بس بات ختم. اگر ملازم چوں چنا کرے گا کہ ایسا کیوں, ویسا کیوں, جو کچھ مل رہا اس سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہی شان مومن کی ہے. وہ اپنے رب کے آرڈر کو آرڈر سمجھتا ہے, وہ چوں چنا نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے میرے رب کی جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں اگر میں نے چوں چنا شروع کیا تو سب بند ہو جائیں گے. وہ اپنے رب کے سامنے بلا چوں چنا حکم سنتا ہے تو عمل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رب نے اس لیے اس کو مخاطب کیا کہ میرے حکم کے سامنے چوں چنا نہ کرے, بس حکم ملا عمل کرے. سبحان اللہ. پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو عشق و محبت سے نسبت ہے. ہر کوئی بھوکا پیاسا نہیں رہتا, کوئی کسی سے محبت کرتا ہو تو وہی اس کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے. رب نے آپ مومنوں کو فرمایا بھی ہے, قرآن کریم میں رب نے آپ کی شان بیان کی ہے. فرمایا والذین آمنوا, سنو وہ جو ایمان والے ہیں نا, ایمان یہاں انہی ایمان والوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا, انہی ایمان والوں کا ذکر ہے جن کا دوسری جگہ رب نے فرمایا والذین آمنوا, وہ جو ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, وہ بے پناہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. محبت کا عالم تو دیکھیں. رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اچھا کون سے مہینے کے, رمضان کے مہینے کے. چلو بھائی ادھر رمضان کا چاند نظر آیا, ادھر بندہ مومن بھوکا پیاسا رہنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. سبحان. چلو بھائی یہ محبت ہے اس کی اپنے رب سے. رب نے کہا بھوکا پیاسا رہنا ہے تو بس رہنا ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے پوچھنا نہیں مولا کیوں بھوکا رہوں, کیوں پیاسا رہوں, میری تو جان پہ بن جائے گی. نہیں, وہ کہتا ہے جان پہ بنتی ہے تو بنے, میرا رب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اس بھوکے پیاسے رہنے سے اگر میرا رب راضی ہوتا ہے تو میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اس لیے رب کائنات نے آیت کے آغاز میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, خطاب تمہیں ہے, غور سے تم نے سننا ہے, عمل بھی تم نے ہی کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پتہ چلا مومن جو ہیں ایمان والے وہ اللہ کے وفا شعار بندے ہیں, وفادار بندے ہیں. کتب علیکم الصیام, ایمان والوں کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے
آخری دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رمضان کی اہمیت بیان کی، اس کی برکتیں اور اس کے فضائل بیان کیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا لب لباب خلاصہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے کہ تم اس میں اگر بلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے نا، ایک عام سی بھی نیکی کرو گے، فرمایا اللہ کریم اس کا اجر تمہیں فرض کے برابر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ راہ چلتے پھرتے آپ نے پتھر کو ٹھوکر ماری، رستے سے ہٹا دیا، کیوں؟ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، گاڑی کے ٹائر سے اچھل کے کسی کو لگ نہ جائے، چوٹ نہ آ جائے۔ پتھر آپ نے راستے سے ہٹا دیا کہ لوگوں کا آنا جانا ہے، گزرتے ہیں لوگ، کسی کو تکلیف نہ ہو، ٹھوکر ماری، پتھر سائیڈ پہ کر دیا، رب نے ثواب اتنا عطا فرمایا کہ فرض کے برابر ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھوکر پتھر کو ماری ہے، راہ چلتے ہوئے پاؤں سے ٹھوکر مارنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ روپیہ نکال کر آپ نے کسی سائل کو دیا، غریب مسکین کو دیا، کسی صدقہ باکس میں ڈال دیا، نکالا آپ نے 1 روپیہ ہے جس کا حکم رب نے نہیں دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، آپ نے اپنی خوشی سے اپنے رب کے لیے نکالا، تو رب بھی اتنا خوش ہوا رمضان کے مہینے میں، اس نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں اس نے 1 روپیہ جو صدقہ کیا نا یہ بھی فرض کے برابر لکھ دو۔ سبحان اللہ، اس کا ثواب بھی فرض کے برابر لکھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ رب اپنے بندوں کو بے پناہ نوازتا ہے، اور بندوں کو اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام اس سے چھوٹنے نہ پائے، ہر نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرے۔ فرض نمازیں تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ زیادہ نہیں، اگر اور مہینوں میں نہیں تو رمضان کے مہینے میں 2 4 نفل پڑھنا شروع کر دے، ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ اضافی عبادت شروع کر دے، چونکہ عمل کے بدلے میں جو اجر و ثواب ملنا ہے نا وہ ہمارے شمار سے باہر ہے۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا نا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور اگر فرمایا فرض ادا کرو گے رمضان میں اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کوئی شخص گھر میں نماز ادا کرے، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، بلکہ بزرگان دین تو فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آئے اس کی نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ مسجد کی اتنا قریب ہے، اذان کی آواز آتی ہے اسے، پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا، فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ زجر و توبیخ کے لیے فرمایا گیا، ورنہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو نماز پڑھی گئی صرف اس نماز سے ایک فرض ہی ادا ہوا، ثواب کا کیا پوچھنا، وہ تو ایک نماز ادا ہوئی ہے۔ لیکن اگر مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے تو ایک نماز اس نے پڑھی ایک ہے، لیکن آیا چونکہ مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس ایک نماز کا ثواب بھی 27 نمازوں کا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھی ایک نماز ہے، ہوگی 27، سبحان اللہ، ثواب 27 نمازوں کا ملا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو اس نماز کے ثواب کو 70 گنا سے ضرب دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ایک نماز ویسے پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن رمضان کے مہینے میں مسجد میں جماعت سے ساتھ نماز پڑھیں گے 70 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ 27 کو 70 سے ضرب دے دیں، نماز ایک پڑھی ہے مگر جو ثواب ملے گا 1700 1800 نمازوں کے برابر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے رب کی انتہا عطا کی، کوئی عطا ہی عطا ہے رب کی۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اس کے بندوں کو نوازنے کے ڈھنگ اور طور طریقے ہیں میرے بھائی، اس نے اپنا در رحمت کھول رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس کی شروع ہوتے ہی اپنی خصوصی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خصوصی، ویسے تو وہ ہمیشہ سے رحمت ہی فرما رہا ہے اپنی مخلوق پر، لیکن رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ کس کے لیے؟ روزوں کے مخاطب بھی مومن ہیں،
تو رحمت کے دروازے بھی انہی کے لیے کھولتا ہے خصوصی طور پر. مخاطب مسلمان ہے نا رمضان کے روزوں کے، تو خصوصی رحمت کے دروازے بھی انہی کے لیے کھولتا ہے، اور رمضان ختم ہونے تک وہ رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے. وہ اپنی عطا بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. مسلمان کے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کو رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس رمضان کے صبر کا جو اجر ہے فرمایا وہ جنت ہے. سبحان اللہ. کوشش کیجئے گا کہ رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائے، جیتے مرتے بھی روزہ رکھنا پڑے رکھیں، چھوڑیں نہیں. اس کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور اس صبر کا ثواب جنت ہے. صبر کیسے؟ بھوک اور پیاس، یہی صبر کرنا پڑتا ہے. بھوک لگی بھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں خود، آپ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ خود جانتے ہیں گھر میں اکیلے ہوں، کمرہ بند ہو، کھانا پینا سب کچھ ہو، لیکن وقت دوپہر کا ہے، بھوک نے ستایا ہے، پیاس نے ستایا ہے، نہ پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اب مغرب تک مجھے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اسی لیے تو رب نے فرمایا مومنو تم پر روزے فرض کیے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو تم اپنے رب کی حکم میں اطاعت کرتے ہوئے وفاداری کرتے ہو. سبحان اللہ. یہ وفاداری کا مظاہرہ تو ہے. پھر وہ نوازتا بھی ویسے ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ صبر ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، اور اشد ضرورت بھی ہے، بھوک اور پیاس سے پانی اور کھانے کی اشد ضرورت ہے، مگر پھر بھی بندہ ہاتھ نہیں لگا رہا، یہ صبر کر رہے. اور اس صبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. رمضان کا جو صبر کرتا ہے نا رمضان، فرمایا اس کو جو رب اجر عطا فرماتا ہے وہ جنت ہی دیتا ہے. سبحان. ایسا کیوں فرمایا گیا؟ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی. اور بعض علماء کرام نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے الصوم لی وانا اجزا بہی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. روزے کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. دیکھیں جی باقی عبادات میں شک و شبہ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتا ہے بندہ مومن نماز پڑھتے ہوئے خود ریاکاری کے گناہ میں مبتلا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا عبادت گزار ہے، 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے. ریاکاری ہو سکتی ہے، دل میں خیال آ سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی کیا ریاکاری کرے گا جب کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پینے کو، تو ریاکاری کہاں سے ہوگی؟ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں خلوص اور للہیت ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے. اسی لیے رب نے فرمایا صوم لی، روزہ ہے ہی میرے لیے. بندے نے رکھا کس لیے؟ اللہ ہی کے لیے رکھا. تو رب نے فرمایا جب اتنے خلوص کے ساتھ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو رب نے فرمایا اس کی جزا بھی میں خصوصی دوں گا. سبحان اللہ. وہ خصوصی جزا کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندہ مومن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا میدان معاشر میں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس نے کئی غلطیاں کی ہوں گی، کئی ظلم کیے ہوں گے، کسی کا حق دبایا ہوگا. اب وہ سارے آئیں گے. دنیا میں تو چودھری بنا رہا، سیٹ بنا رہا، پھندے خان پتہ نہیں کیا کیا بنا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، لیکن اب معاشر میں پہنچا ہے، اب تو ساری طاقت ٹوٹ گئی ہے نا، اب تو وہ سارا زور وور گیا، اب تو جواب دینا ہے یہاں. اب تو کوئی غریب مسکین فقیر بھی معاشر میں اٹھ کے آ جائے گا، یا اللہ یہ تھا وہ جو دنیا میں بڑی کرسی پہ بیٹھا تھا، یہ میرے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، آج اس سے میرا بدلہ لے کے دے. رب کریم اس کی نیکیاں اٹھائے گا، جتنی پہ وہ خوش ہو گیا وہ اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. مظلوم کے وارے نیارے ہو جائیں گے کہ جہنم سے جان چھوٹے گی، نیکیاں مل گئی. سبحان اللہ. یوں کرتے کرتے اس بیچارے کے پلے سے تو نیکیاں ہی ختم. اب اگر یہ روزے رکھتا ہے نا
تو میدان معاشر میں اگر یہ روزے رکھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جنہیں کھانے پینے اور خواہشات کی عادت پڑ جائے نا، ان کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کامل طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو وہ تو بیچارہ اپنی نیکیاں بھی قیامت کے دن بیچ دے گا، پھر بھی پھنسا رہے گا، چھوٹے گا پھر بھی نہیں۔ اس لیے علماء کرام یہ سیاست سے ان سیٹوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا نا، دن رات کی نیکیاں، تہجد، نمازیں، تلاوت سب کچھ دینے کے بعد بھی لوگ کھڑے ہوں گے کہ میرا بھی حق باقی ہے، میرا بھی حق باقی ہے، تو کس کس کو دیں گے؟ اس لیے وہ ادھر جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں تم جانو، تمہارے کام جانے۔ یہی وجہ ہے علماء زیادہ تر سیاست سے دور ہے، وجہ یہی، ان کو آخرت کا خوف، ڈر ہے آخرت۔ اب اگر یہ بندہ روزے نہیں رکھتا پھر تو گیا نا۔ اگر روزے رکھتا ہے، نیکیاں ساری اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو دے چکا، دوسروں کے حق حقوق ادا کر چکا، اس کے پلے کچھ بچا ہی نہیں، اور آیا مظلوم، اس نے عرض کی مولا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرا حق دلا، تو رب کریم فرمائے گا کہ اس کے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، تمہیں کیا دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا مولا میرے گناہ اس کے سر ڈال، گناہ بھی ڈالے جائیں گے۔ پھر ایک شخص ایسا بھی ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ اس کے پاس تو روزوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں کیا دیا جائے؟ وہ عرض کرے گا مولا اس کی روزوں کی نیکیاں مجھے دے۔ رب کریم فرمائے گا، اس وقت رب کریم فرمائے گا، سبحان اللہ، اس وقت رب کریم اس مظلوم بندے کو اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرما کر، اس کے روزے اس مومن بندے کے لیے بچا کر، روزہ دار کے لیے بچا کر، اس مظلوم کو اپنی جنت کی نعمتیں عطا کر کے خوش کرے گا، اور فرمائے گا روزوں کا ثواب کسی کو نہیں دوں گا، روزوں کے بدلے میں اسے اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ سبحان اللہ، نہیں، روزوں والا ثواب تمہیں نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں نعمتیں دیتا ہوں، جتنی تمہیں چاہیے لے لو، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، لیکن اس نے جو روزے رکھے نا، میں اس کا ثواب اس کو ضرور دوں گا، یہ روزے کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، روزے رکھ کے ہی اپنی آخرت کا اہتمام کر جائیے میرے بھائی۔ ایک معنی تو علماء نے یہ فرمایا کہ رب خصوصی طور پر روزے کا اجر خود عطا فرمائے، اور دوسرا معنی بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، جنت کی نعمتیں بھی روزے کے اجر کے سامنے ہیچ ہیں۔ رب نے فرمایا روزے کا اجر اتنا عظیم ہے کہ اس کا اجر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، میں خود ہی اس کا اجر ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے؟ اللہ اللہ، اس کے بدلے میں، روزے کے بدلے میں رب اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما کے اپنی زیارت، اپنا جلوہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا سوچیں تو صحیح، دنیا میں 50 سال 60 70 80 سال زندگی گزار کے گئے، سنتے رہے ہمارا رب ہے، اللہ ہے، ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، دن میں 5 نمازیں پڑھنی اللہ کا حکم ہے، تلاوت کرنی اللہ کا حکم ہے، روزے رکھنے اللہ کا حکم ہے، حرام سے بچنا اللہ کا حکم ہے، سود نہیں کھانا اللہ کا حکم ہے، رشوت نہیں لینی اللہ کا حکم ہے، ساری زندگی سنتے رہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی کہ اس اللہ کو دیکھوں میں تو صحیح ہے؟ تو روزہ رکھ لیں، قیامت کے دن رب روزے کے بدلے اپنے جلوے دکھائے گا۔ سبحان اللہ، جلوے دکھائے گا۔ اللہ اللہ، جنہیں اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے نا، جو اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو یہ جملہ بھی قیامت بن کے ٹوٹتا ہے کہ رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کئی ایسی بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اس طرح کا سنا تو چیخ مار کے وہیں جان دے دی، رب کا جلوہ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو ایسے ہیں جو اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جس رب سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارا محبوب ہے، اس محبوب کو ہی نہ دیکھیں تو زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھنے کا مقام دنیا نہیں ہے، جنت ہے، اس کے لیے روزے بھی رکھیں، عبادت بھی کریں، رب کریم انشاءاللہ جنت میں اپنے جلوے خصوصی طور پر ضرور دکھائے گا۔ رب نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے، لیکن مومنو یاد رکھنا یہ صرف تمہاری اوپر فرض نہیں کیے، پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے، پہلے لوگوں پر
بعض حضرات نے لکھا ہے کہ عیسائیوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، چونکہ رمضان کا مہینہ کبھی سردیوں میں کبھی گرمیوں میں، آپ 10-15 سال پہلے دیکھ لیں جون جولائی کے روزے جنہوں نے رکھے کیا صورتحال تھی، جان کے لالے پڑ جاتے تھے مسلمان کو، مگر روزہ پھر بھی نہیں چھوڑ رہا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ شدید گرمی میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ مومن جب محبت سے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے نا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے نا، رب اس کو عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو تیار نہیں ہوتا اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ جو روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، سردی ہو یا گرمی، رب اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ جو تیار نہیں ہوتا وہ سردیوں میں بھی تیار نہیں ہوتا، چونکہ رب کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو رب پھر اس کی مدد فرما کے اسے توفیق دے دیتا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صبح سے شام تک ہم خود ہی بھوکے پیاسے رہتے ہیں، خود نہیں رہتے، وہ بھوکا پیاسا رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اس لیے رہتے ہیں۔ اس کی مدد نہ ہو تو ہم 1 گھنٹہ نہ بھوکا پیاسا رہ سکیں۔ بس اس کو یہ ادا پسند آئی کہ میرا بندہ میرا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرما دی کہ تو تیار ہے تو پھر توفیق میں دیتا ہوں پوری کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ عیسائیوں پر بھی روزے فرض تھے رمضان کے، مگر مفسرین نے لکھا کہ انہیں گرمیوں کے روزے بڑے شدید لگتے تھے، انہوں نے کہا یہ گرمیوں میں نہیں رکھے جا سکتے۔ انہوں نے سردیوں کا مہینہ مختص کر لیا، اور سردیوں کا مہینہ مختص کیا، اور ساتھ ہی 30 روزے جو رمضان کے ہوتے تھے اس کے بدلے انہوں نے کہا چونکہ اب مہینہ ہم اپنی مرضی سے رکھتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی عبادت میں اضافہ کر دیا جائے، 30 کے بجائے 50 روزے کر دیے۔ لوگ بھائی مہینہ بھی بدل دیا، روزوں کی تعداد بھی اپنی مرضی سے بدل دی۔ یہ رب کے ساتھ وفاداری ہوئی یا نافرمانی ہوئی؟ وفاداری تو یہ تھی نا کہ جیسے رب نے کہا ویسے سر جھکایا، اور یہی وفاداری تو عشق و محبت ہے۔ اگر بندہ چون چنا کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، سوال کرتا ہے، نہ وہ محبت ہے نہ وہ عشق ہے۔ تو بندہ مومن کے ہاں جو ایک خاص صفت ہے بندہ مومن میں، رب کی طرف سے خصوصی اس کو جو عطا ہوئی، وہ اپنے رب کے ساتھ عشق و محبت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو رب نے فضیلت بخشی، رمضان کے مہینے کے روزے ان پر فرض ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، 2 ہجری سے لے کر آج تک کئی مرتبہ رمضان کا مہینہ گرمیوں میں آیا، کئی مرتبہ سردیوں میں آیا، لیکن مسلمانوں نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں بدلا۔ اپنے رب کا حکم جانتے ہوئے، جب سے اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا تھا تب سے لے کر آج تک اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکائیں، سردی ہو یا گرمی ہو، رمضان کا مہینہ ہے مسلمان روزے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے مسلمانوں کو ہمت بھی بندائی، انہیں ڈھارس بھی دی، بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے تھے لیکن وہ اس میں وفا نہیں کر سکے۔ مسلمانوں اب تم پہ فرض ہو رہے ہیں، تم نے وفاداری کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے۔ آپ ویسے بھی کسی کو ڈھارس بندھائیں نا کسی کام کے لیے، تو آپ بھی مثال پیش کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو کچھ کرنا سکھا رہے ہو تو وہ کرتا نہ ہو، ڈرتا ہو، گھبراتا ہو کرنے سے، تو آپ مثال اس کے سامنے رکھیں، فلاں دیکھو وہ بچہ کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ دوڑنے کا کہیں، دیکھو وہ دوڑ رہا ہے، تم بھی دوڑ سکتے ہو، دوڑو۔ یہی کرتے ہیں، مثال اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو رب نے بھی ہمارے سامنے مثال رکھی ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ بعض امتوں پر صرف عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعض پر ایام 20 کے روزے فرض تھے۔ مسلمانوں پر بھی شروع میں عاشورہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے فرض ہوئے، پھر کرتے کرتے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اگلی آیات میں کچھ روزے کے احکام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں یہیں سے آگے اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ اگلا جمعۃ المبارک جو ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا ہمارا پہلا جمعہ ہوگا۔
उस जुम्मतुल मुबारक पे इंशाल्लाह यहीं से आगे गुफ्तगू करूंगा, कुछ रोजे की हिकमतें बयान करूंगा, कुछ अहकाम भी हैं जो कुरान में जिक्र हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला यहीं से आगे जिक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है जिस तरह रोजे रखने में वो वफादारी करने की तौफीक अता फरमाता है, वैसे हर इबादत करने में हमें ऐसी वफादारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।